اور خصوصاً درود پاک کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دے سبحان گا۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ یہاں 80 برس سے مراد علماء نے فرمایا کہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شمار گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور عصر سے مغرب حدیث میں ہے 1 ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی اللہ ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، عام طور پہ عمریں تو 80 سال سے کم ہی ہیں آج کل۔ نبی صاحب نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں بین 70 و 60 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور آج کل 60-70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پہلے عمریں لمبی ہوتی تھیں، اب تو گھٹتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ بتائیے یہ کتنا سستا فائدہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جمعہ کی عصر کے بعد کا خاص دن درود شریف، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد یہ درود شریف پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، بنت عبداللہ سری لنکا۔ یہ والی جو حدیث کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے آیت پڑھی، یہ حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تو اس لیے جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور عصر کی نماز کے بعد خاص طور پر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں قبولیت کا دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، تو درود شریف کثرت سے پڑھ کر اس وقت دعا مانگنی چاہیے، تو قبولیت کا امکان اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پڑھنا چاہیں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فضائل ہیں تو ضعیف حدیث ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ تو اس سے ثابت ہو نہیں رہا۔ فی نفسی فضیلت بہرحال درود شریف کی حدیث سے ثابت ہے، اور اگر کوئی دوسرا درود پڑھ لیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جو آپ نے درود پڑھا ہے اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ کی فیورٹ جماعت یعنی تبلیغی جماعت والے عموماً یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ درود وہی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما۔ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ وہ تو آپ پتہ ہے ضعیف حدیثوں کو بھی حجت مانتے ہیں نا، تو روایتیں تو ضعیف ہیں۔ یہ تاریخ بغداد میں ہے، کمزور سند کے ساتھ ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو بلکہ ایک اپنے آفس کی مسجد میں دیکھا تو وہاں نیچے بخاری شریف بھی لکھا ہوا تھا اس کے۔ بخاری شریف ان کو پتا کہیں سے سن لیا ہوگا کہ بخاری حدیث کی کتاب ہے تو جو بھی حدیث ہوگی بخاری شریف میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے کئی بار وہ محرم میں چل رہا ہوتا ہے میسج، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی دیوانے ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، یہ نیچے ہوتا ہے بخاری شریف، حالانکہ یہ کہیں ہے ہی نہیں حدیث۔ حدیث صرف اتنی ہے میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جامع ترمذی میں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے خود سے بخاری شریف لکھ دیا، یہ روایت کمزور ہے۔ ویسے آپ درود شریف ضرور پڑھیں، اور باقی یہ اس طرح کے جو 80 سال کے گناہ یہ باقی چیزیں نا اس سے بڑے وظائف ہیں، جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 80 سال نہیں، 100 سال ہوں، 200 سال ہوں، فار دی سیک آف آرگومنٹ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اس میں الفاظ ہیں۔ تو یہ تو حدیث بخاری مسلم میں، لیکن یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ جو ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، عبد القادر بھائی ہیں، سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ انہوں نے سنا یا پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے ہماری معلومات میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ اگر آپ درود پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ میں نے جو سنا وہ یہ ہے، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سے عصر کے بیچ میں جو شخص 80 مرتبہ درود بھیجیں گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، موضوع روایت ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جمعہ کے بعد خوب جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، 80 بار درود پڑھتے ہیں، بس 80 سال کے گناہ معاف کر کے نکل جاتے ہیں۔ پھر اگلے 2-4 ہفتوں میں کبھی جمعہ مل گئی تو مل گئی، باقی نمازیں غائب، روزے غائب، زکوٰۃ غائب، حج غائب، کیوں؟ 80 سال کی معاف ہو گئے، اور 80 ایئر سے کہیں اسٹاک کر کے رکھ دیتے اپنے پاس، ہر ایک جمعہ کر دیا 80 سال ہوتے تب تو زندہ بھی رہیں گے، اور یہ 80 سال کے اسٹاکس کو ایسال بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسال سمجھتے ہیں، کوئی مر گیا تو یہ 80 سال اس کو وہ 80 سال مطلب اسٹاک میں سے نکالتے ہیں اور ورچوئل اسٹاک میں سے ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہوں کہ وہ 80 سال کا اس کو 80 سال کا اس کو۔
تو ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں جس میں 80 سال کے گناہ صرف 80 درود پڑھنے سے ظہر کی بات معاف ہوتے ہو یا جمعہ کی بات معاف ہوتے ہو یا کسی اور نماز یا وضو کی بات کرنا، ایسا کوئی ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں، اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں۔ تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں۔ لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے۔ اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے۔ ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا۔ تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں